सब देखने और सुनने वालों को मिशी राइट्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। नॉवल की जानिब बढ़ने से पहले सबसे गुजारिश है कि नए आने वाले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। हम पढ़ रहे हैं नॉवल यारम और आज हम इसकी 14th एपिसोड पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। बानो कुद्सिया कहती हैं मोहब्बत मर्ग से पहले जन्म का नाम है, और मुझे ऐसा लगता है मोहब्बत जन्म से पहले मर्ग का नाम भी है। ये पहले आपको मार डालती है, फिर जी में आए तो जन्म दे देती है। ये पहले अंगारा बनती है, जी में आए तो गुलजार। ये मीम का प्रचार करती माही माही मोहब्बत है। ये मीम से भेंट लेती मोहब्बत मर्ग मर्ग है। ये मुहाल, ये मुहर्रक और ये महशर है। मोहब्बत मीम से ये अमर से पहले मरन है। मोहब्बत मतौक, मोहब्बत मुअत्तर, और ये मोहब्बत मुशरिक भी है। वो पाकिस्तान ही रह चुकी होती और उस पर ऐसा वक्त ना आया होता। काश पाकिस्तान में सब उसके लिए ठीक होता। उसे अपने माहौल से निकल भागने की तमन्ना ना होती। उसे यहाँ आने की चाह ना होती। वो शख्स जो उसके आगे पीछे दाएं बाएं अंदर बाहर हर तरफ था, जो हर तरफ से उसे अपनी तरफ आता नजर आता था, वो शख्स उसे सारी जिंदगी ना मिला होता। लेकिन वक्त के कमान में उसकी अपनी मर्जी के तीर होते हैं। वो उन्हें अपनी मर्जी से ताक कर छोड़ता है। वो एक आंख नीचे सांस गुम किए निशाना बांधे बैठता है। अपने मनपसंद वक्त ये छोड़ा और शिकार चेत। अब उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो खामोश रहे और सबसे दूर भी तालीम मुकम्मल करे और घर जाए, और यही सब होना था। उदासी और खामोशी को लिए चंद दिन गुजर गए और बकौल बानो कुद्सिया मुस्कुराहट समेत वो गायब होने का फन जानता था। आलियान फनकार उसे इन चंद दिनों में कहीं नजर नहीं आया। उसने उसे ढूंढना नहीं चाहा था, फिर भी उसने सोचा कि क्या वो गायब होने का फन सीख चुका है। तुम बहुत उदास रहती हो, वीरा पूछ रही थी। नहीं, मैं ठीक हूँ। रात गए वो खिड़की के सामने बैठी थी, जैसे किसी के इंतजार में हो। मैंने कब कहा तुम ठीक नहीं हो? परेड में आलियान आया था तुम्हारे पास, शायद उसने कुछ कहा तुमसे। वीरा उसके करीब आकर खड़ी हो गई। क्या कहेगा वो? अमरहा ने किताब जो सामने रखी थी और पिछले कई घंटों से रखी थी को पढ़ने की कोशिश की। कुछ भी कह सकता है, वो बहुत खुश लग रहा था। बाद में मैंने उसे बहुत उदास होकर जाते देखा। वीरा वाकई मोसाद की खुफिया एजेंट थी। इतने रश में भी उसने ये सब नोट कर लिया था। अमरहा वीरा को देखने लगी। उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। तुम खामोश क्यों हो अमरहा? उसने कहा वो मुझसे शादी करना चाहता है। ओह, और तुमने क्या कहा? वीरा मुस्कुराई। मैंने? सवाल था या इकरार? हाँ, जाहिर है तुमने, ये तो खुशी की बात है। मुझे लगा था वो तुम्हारा अच्छा दोस्त बनना चाहता है, लेकिन उसे कुछ और ही बनना था ना। मुस्कुराहट गहरी हो गई। मेरी मंगनी पाकिस्तान में हो चुकी है। मेरे जाते ही मेरी शादी हो जाएगी। तुम्हारी मंगनी? तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? हैरत से वीरा का मुंह खुल गया। यानी कि ये बात उसे क्यों नहीं मालूम? नहीं, अमरहा ने उदासी से कहा। तो तुमने झूठ बोला आर्यान से? तुमने ऐसा क्यों किया अमरहा? जो मुझे मुनासिब लगा मैंने कह दिया, बस। बस? वीरा हैरत से उसे देखने लगी। तुम आलियान के लिए ऐसे बात कर रही हो? कैसे बात कर रही हो? अपना अंदाज देखो अमरहा। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में वो तुम्हारे पास आता है बातें करने के लिए। आलियान? जानती हो कौन है आलियान? यूनी की आंख का तारा है, प्रोफेसर का चहेता स्टूडेंट। जिस तरह सुबह वो यूनिवर्सिटी कैंपस के पास खड़ा होकर तुम्हारा इंतज़ार करता है, कभी देखा है? मैंने उसे कभी नहीं कहा इंतज़ार करने के लिए। एक सुबह सुबह हाय कहने के लिए वो हमसे 10-15 मिनट पहले वहाँ खड़ा होता है। मैं उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहती। तुम कम अकल हो। मैं कम अकल हूँ? तुम ना समझ हो बहुत। मैं बहुत ना समझ हूँ। शट अप! तुमने अपनी मंगनी का झूठ क्यों बोला? मेरी मर्जी। वीरा ने थोड़ी देर उसकी तरफ देखा। एक शख्स तुम्हें प्रपोज कर रहा है अमरहा, और तुमने मुनासिब अल्फाज में उसे टाल दिया। वीरा ताली मारकर तंजिया हंसी। अमरहा के जैसे किसी ने गाल पर थप्पड़ दे मारा। तुम साफ इनकार कर देती उसे। ऐसे बहाने से उसकी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? इस रूसी वीरा को समझाना बहुत मुश्किल था। बहुत अजीब हो तुम, बहुत ज़्यादा। इतने ज़हीन इंसान को कैसे तुमने झूठ बोलकर इनकार कर दिया? वीरा तो शुरू से ही आलियान की जहानत की मद्दाह थी। वीरा ने एक बार और ताली बजाई। यंग लेडी ऑफ पाकिस्तान, द ग्रेट लेडी। अफसोस हुआ। अमरहा का मुंह सुर्ख हो गया और वो रो देने को हो गई। कैसे ना करती मैं इनकार? पता नहीं कौन है वो, ईसाई, मुसलमान या यहूदी?
मार्गरेट उसकी माँ का नाम है तो बाप का क्या होगा? आइजक, दाऊद, क्या होगा? अमरहा तेज आवाज में चिल्ला उठी। उसे वीरा के अंदाज से तकलीफ पहुंची थी। वीरा उसे देखने लगी। इतनी मामूली सी वजह के लिए? बहुत इत्मीनान से उसने पूछा। मामूली वजह नहीं है ये वीरा, नहीं है ये सब मामूली। उसके बाप का, खानदान का कोई अता पता नहीं है। वो कौन है वो खुद भी नहीं जानता होगा। क्या मतलब है तुम्हारे इस बात से? वीरा की आवाज़ तेज हो गई। यूरोप के आज़ाद मुआशरे की देन, गैर मजहबी, गैर इखलाकी इक़दाम की पैदावार। मामूली बातें नहीं हैं ये सब। मेरे ख़ानदान के लिए तमाचे जैसी बातें होंगी ये सब। तमाचा? वीरा इस्तेहज़ाइया हंसी। ख़ानदान? वाओ, तुम तो सीधे सीधे आलियान की बेइज्जती कर रही हो। ये सब इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से तुम मजाक उड़ा रही हो। अमरहा ने बेबसी से वीरा को देखा। हमारे यहाँ मोहब्बत सब हिसाब किताब लगा कर की जाती है अमरहा। वीरा बेहद संजीदा हो चुकी थी। अमरहा खामोश रही। वो इतनी ज़हीन कभी नहीं रही थी कि मुदल्लल अंदाज में किसी भी सवाल का मुकदमा लड़कर जीत सकती। कैसे तुमने उसके ख़ानदान, उसके मज़हब, गैर मजहबी होने का हिसाब किताब लगाया और उसे इनकार कर दिया, वो भी झूठ बोलकर? बहुत ज़हीन हो तुम। अपने हासिल जमा का फ़ायदा देखा। तुमने देखा कि तुम उसके साथ नुकसान में रह रही हो तो तुमने झट झूठ बोल दिया, और ऐसे झूठ बोला कि वो तुम्हारा दोस्त तो रहे लेकिन कुछ और ना बने। एक बार तुमने मुझे कहा था कि मैं इंसान का मशीन ज़्यादा हूँ। आज मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम इंसान कम, कैलकुलेटर ज़्यादा हो। उसकी जहानत, उसकी काबिलियत गई भाड़ में। वो कितना अच्छा इंसान है ये सब भी। बस उसका बाप होना चाहिए और ख़ानदान। यूरोप में यही सब है तो सब क्या एक दूसरे से नफरत करने लगे? तुम्हारा मज़हब ऐसे लोगों से नफरत सिखाता है? तुम बहुत मज़हब मज़हब की बातें करती हो ना। तुम्हें छोटे कपड़े पहनना पसंद नहीं, तुम्हें छोटा ज़र्फ रखना, छोटा दिल रखना पसंद नहीं है। ऐसे झूठ बोलना, बेइज्जती करना। दुख की ना तमाम गहराइयों में उतर कर वो बेबस खड़ी वीरा को देखने लगी। मान लिया कि वो तुम्हारा हम मज़हब है, फिर? वो मुसलमान ही है। अमरहा की कमज़ोर आवाज़ निकली। गुड, फिर मसला क्या है? अमरहा फिर से खामोश हो गई। ओ अच्छा, वो अकेला है। उसके बाप का पता नहीं, वो नाजायज़ हो सकता है इसीलिए। वीरा कहकर उसके तासुरात देखने लगी और उसके सख्ती से लब भींच लेने पर उसने तंजिया बुरुज गाई। ओ वाओ, उसके नाजायज़ होने से मसला है। अगर वो नाजायज़ ना हुआ मरहा तो भी नहीं। नहीं, वो मुझे पसंद नहीं। मैंने इनकार कर दिया। अमरहा को ये जवाब सबसे ज़्यादा मुनासिब लगा। शायद तुम उसे पसंद करने लगो। मैं उसे पसंद नहीं कर सकती। वो मेरा अच्छा दोस्त है, जैसे तुम हो। शायद तुम उसे पसंद करने लगो। वीरा संजीदगी और सख्ती से अपनी बात दोहरा रही थी। शायद तुम उसे पसंद भी करती हो, लेकिन अपने ख़ानदान के लिए, अपने मुआशरे, अपनी रिवायात के लिए। मैं उसे क्यों पसंद करूँगी? क्यों करूँगी? कौन सी खूबी है उसमें? अगर वो काबिल है तो यूनि में हज़ारों और भी हैं। मुझे उसे हाँ कहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तुम मुझे मुतमईन करो अमरहा, मुझे इस सब की समझ नहीं आ रही। जो कहना था मैं कह चुकी, अमरहा ने बेतासुर अंदाज अपनाकर कहा। शायद तुम्हारा ख्याल है अगर वो मुसलमान है भी तो तुम जितना अच्छा इंसान नहीं है। तुम्हारी तरह इबादत नहीं करता होगा, तुम्हारी तरह हलाल फूड का इस्तेमाल नहीं करता होगा, उसे बुनियादी मजहबी तालीमात के बारे में नहीं मालूम होगा। और अगर वो तुम्हारे ख़ानदान के पास जाता है तुम्हारा हाथ मांगने, तो उसे इन सब बातों की वजह से रद्द किया जा सकता है ना अमरहा? अमरहा खामोश रही। जवाब दो अमरहा। हाँ, अमरहा चिल्ला उठी। तुम ठीक कह रही हो, इतना आसान नहीं है ये सब, बहुत मुश्किल है ये सब। तुम लोग यूरोप में रहने वालों के बारे में यही सोचते हो? मैं जानती हूँ, तुम्हें लगता है इक़्तिदार सिर्फ तुम्हारे मशरक़ी मुल्कों में ही है, रिवायात और मज़हब की पासदारी भी। वीरा बाकायदा उसे जलील कर रही थी। और क्या सच नहीं है ये? क्या नाम है आलियान के फादर का? उसका सरनेम मार्गरेट क्यों है? तुम मुझसे पूछ लो। मैंने उसकी ज़रूरत नहीं समझी, और तुम जाओ, मुझे नहीं मालूम था कि तुम आलियान की इतनी बड़ी हिमायती हो। अमरहा भड़क उठी। अगर तुम गौर करो तो मैं तुम दोनों की हिमायत कर रही हूँ, लेकिन तुम लोग बहुत नासमझ होते हो। हम कौन? अमरहा की तेवरी चढ़ गई। तुम्हारे मुल्क पर तंज नहीं कर रही अमरहा। तुम लोग यानी तुम जैसे कमअकल लोग, सतही लोग, रिवायात मुआशरे के अलमबरदार। बस बहुत हो गई, अब जाओ। मैंने जो करना था कर लिया। वीरा उसे देख कर रह गई और चली गई। खिड़की में खड़ी वो अंधेरी रात के गहरे अंधेरों को देखती रही। वीरा से उसने जान छुड़ा ली थी, अब खुद से कैसे छुड़ाएगी? दुनिया भर से छुप कर बैठा जा सकता है, एक अपने आप से छुप कर कहीं गुम रहने के लिए जगह नहीं मिलती।
دنیا بھر سے کیا کچھ نہیں کہہ دیا جاتا، ایک اپنے آپ سے کہنے کے لیے ہی کوئی لفظ نہیں ملتا۔ تو کیا محبت جنم سے پہلے مرگ نہیں؟ ہفتے کی رات ہے اور یہ ہاٹ راک کیفے کا ڈانس فلور ہے۔ ڈی جے اپنی میوزک کے ساتھ تجربات کرنے سے پہلے خاص ڈسک کو پلے کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ ڈسک اسے بار ٹینڈر کورل نے دی ہے۔ کیفے میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کا کافی رش ہے، خاص کر بزنس اسکول کے اسٹوڈنٹس کا۔ ڈانس فلور پر ڈانس شروع ہوا ہی چاہتا ہے۔ کورل کاکٹیل بنا رہا ہے۔ آلیان ابھی بھی اس کے سامنے رکھی اونچی کرسی پر نیم دلی سے آ کر بیٹھا ہے۔ اسے کورل نے ہی کچن سے بلایا ہے اور اب ڈی جے نے ڈسک پلے کر دی ہے۔ تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ نہیں۔ سبھی رازوں اور اسراروں کے پردے چاک کرتی آوازیں بدیہت ہوتے ہوئے کلب میں گونجی۔ عالیہ نے ایسی تکلیف کی شدت سے جو کسی زخم کی پیداوار نہیں بلکہ زخم کا موجب بننے والی ہوتی ہے سے سر اٹھا کر کورل کو دیکھا، اور یہ دیکھنا ایسا تھا جیسے دراصل وہ کسی بھی چیز کو دیکھ نہیں پا رہا۔ تم نے جھوٹ بولا عالیان سے؟ جو مجھے مناسب لگا میں نے کہہ دیا۔ کیسے نہ انکار کرتی؟ پتہ نہیں کون ہے وہ؟ مارگریٹ اس کی ماں کا نام ہے تو باپ کا کیا ہوگا؟ آئزک، داؤد، اتنی معمولی سی وجہ کے لیے؟ معمولی وجہ نہیں ہے یہ، میں اسے پسند نہیں کرتی۔ کون سی خوبی ہے اس میں؟ مجھے اسے ہاں کہنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ شاید تمہارا خیال ہے کہ وہ مسلمان ہے بھی تو تم جتنا اچھا مسلمان نہیں ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ کیا نام ہے عالیان کے فادر کا؟ اس کا سر نیم مارگریٹ کیوں ہے؟ وہ ناجائز ہو سکتا ہے اس لیے بھی؟ ہاں ہاں، تمہاری طرح حلال فوڈ کا استعمال نہیں کرتا ہوگا اس لیے بھی؟ ہاں۔ وہاں موجود ایک ایک اسٹوڈنٹ آلین مارگریٹ کی طرف گردن موڑے دیکھ رہا تھا۔ کورل نے ایک آنکھ دبائی اور منہ بنا کر بھیڑیے کی آواز نکالی، لیکن آلین نہ وہاں موجود یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہا تھا نہ ہی کورل کو۔ وہ اپنے جوتوں کی نوک کو گھور رہا تھا۔ اسے آج معلوم ہوا تھا ایک دم سے کیسے اونچائی پر بیٹھے بیٹھے ہم جوتے کی نوک تلے آ جاتے ہیں۔ اس کے منہ پر کبھی کسی نے تھپڑ نہیں مارا تھا۔ اس کے سرخ ہوتے منہ پر آج تھپڑوں کے نذرانے تذلیل میں لپیٹ کر مارے گئے تھے۔ کاکٹیل بناتے کورل کے ہاتھ رک گئے۔ آلیان کا رد عمل اس کی توقع کے برخلاف تھا۔ اس نے اٹھ کر اسے گھونسا نہیں مارا تھا، وہ مسلسل اپنے جوتوں کی نوک کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے کھیلوں کے دو پکے دشمن تھے، ویسے وہ دوست تھے۔ آلیان، کورل نے اسے آواز دی۔ آلیان نے جوتے کی نوک سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شکریہ کورل، میں تمہارا یہ احسان تا عمر نہیں بھولوں گا۔ وہ اٹھا اور قدم اٹھانے کے لیے جدوجہد کرنے لگا۔ وہ ناجائز ہو سکتا ہے اسی لیے بھی؟ ہاں۔ نہیں، وہ مجھے پسند نہیں۔ کیا نام ہے عالیان کے فادر کا؟ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن پھر بھی وہ بہرا نہیں ہوا۔ محبت کی زبان اسی وقت تو بولتی ہے جب اس کے گونگا ہو جانے کی دعا کی جاتی ہے، اور محبت کے کان اسی وقت تو سب سننے لگتے ہیں جب ان کے بہرے ہو جانے کی بددعا کی جاتی ہے۔ کیا نام ہے عالیان کے فادر کا؟ کیا نام ہے فادر؟ اس کا سر نیم مارگریٹ کیوں ہے؟ فادر، میں صبح بہار کا پہلا لالے کا پھول ہوں جو عشق کے داغ سے مسلسل تڑپ رہا ہوں۔ محبت جگہ جوت ہے جسے مٹھی میں کر کے آنکھوں کے سامنے رکھ لینا آسان نہیں۔ آنکھیں نہیں چندے آتی، قسمت چندے آ جاتی ہے۔ وہ اتنی جلدی کہاں مہربان ہوتی ہے۔ محبت کی دیوی تو گھٹنوں کے بل جھکوا کر اپنی آنکھیں موند لیتی ہے نا۔ دیوی کی مرضی آنکھیں کھولے نہ کھولے۔ انسان جو سب سے زیادہ خواب محبت کے دیکھتا ہے تو انسان پر سب سے زیادہ خواب محبت کے ہی بھاری پڑتے ہیں۔ انسان کسی بھی مزاج یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، دعا کے لیے باقاعدہ ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، لیکن اندر ہی اندر اتنی آرزو ضرور کرنے لگتا ہے کہ کائنات میں چھپا کر رکھی گئی ساری محبت اس کی جھولی میں ڈال دی جائے۔ کہیں نہ کہیں پر اتنا ضرور سوچتا ہے کہ محبت کو وہ کچھ بھی کر کے چرا ہی لائے۔ ساری محبت چرا لینے کا خواب آلیان مارگریٹ نے بھی دیکھا تھا، اور یہ خواب اس پر بھاری گزرا تھا، کیونکہ محبت وہ ممنوع سی پی بھی تو ہے جو مست مست ناچ نچواتی ہے اور پھر بھی دہن کھول کر درے شہوار کے درشن نہیں کرواتی۔ جھولی پھیلائے رقص یار کے رقصاں اپنے پیر جلا بیٹھتے ہیں تب بھی نہیں، بس نہیں، وہ اپنا تن من بھسم کر ڈالتے ہیں تب بھی نہیں۔ اپنی حیثیت سے نظریں چراتی وہ پرنٹ ورک کی حدود سے نکل کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس برف نے مانچسٹر کو اپنی ہتھیلیوں میں لے رکھا تھا وہ اسے گرتا دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب اسے دکھا دیا جائے گا۔ چلتے چلتے کیسے گرا سا جاتا ہے۔ برف میں کلندر خاصیت بہت کمال کی ہے، یہ گرتی ہے تو شور نہیں مچاتی، گر کر پگھل کر ختم ہو جاتی ہے تو بھی واویلا نہیں کرتی۔ برف اپنے سینے پر پڑتے گر جاتے اس کے قدموں میں یہ خاصیت منتقل کر دینا چاہتی تھی۔ مانچسٹر کی اتنی سالوں دیکھی بھالی سردی میں اب آلیان کا دم گھٹ رہا تھا۔
اس کی آنکھوں کی سرخی اور سانسوں کی غمناکی اس پر گزرتے صدمے کی اولین گواہ بنی، اور اس کی بھوری بچوں سی چمکلی آنکھیں بھر آئی تھیں اور سانس نے روا رہنے کی صلاحیت کھو دی۔ انسان تھا نا، رونا تو بنتا تھا۔ محبت کا سنہرا خواب جو دیکھ لیا تھا، خواب کے ٹوٹ جانے پر ٹوٹنا تو بنتا تھا۔ آسمان کے سارے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر مانچسٹر کی شاہراہوں پر بکھر رہے تھے، کائناتی محبت پر۔ کائنات کا ٹوٹ پھوٹ جانا تو بنتا ہے۔ سڑک پر چلتے وہ ایک بند گلی کے کنارے رک گیا، جس کے اندر ایک بڑا کوڑے دان رکھا تھا۔ وہ اندھیرے میں کوڑا دان کے پیچھے جا کر دیوار کے ساتھ خود کو لگا کر کھڑا ہو گیا اور بے خیالی میں اپنے سر کو جھٹکا۔ اسے اپنی پہلی محبت یاد آ رہی تھی، مارگریٹ جوزف، اس کی ماں، جو اس کی بھوری آنکھوں کو اپنی نیلی آنکھوں سے گھنٹوں دیکھا کرتی تھی۔ تھکتی نہیں تھی، وہ تھک جاتا تو اس کی ٹھوڑی اٹھا کر پھر سے دیکھنے لگتی، اور جیسے خاموشی کی زبان سے کہتی جاتی، مجھے کیا معلوم تھا یہ آنکھیں مجھے ایسے لے ڈوبیں گی، لیکن میں خوش ہوں کہ یہ مجھے لے ڈوبی۔ میں شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ آنکھیں عطا کی گئیں۔ ان میں میری وہ تصویر بن کر اترتی ہے جو مصور بنا نہیں سکتے اور آئینے دکھا نہیں سکتے۔ میں کیسی نہ شکر گزار ہوں۔ اس کی آنکھیں اس کے لبنانی باپ جیسی تھیں۔ وہ مارگریٹ کے مردہ ہوتے وجود میں جان ڈال دینے والی آنکھیں تھیں۔ وہ انہیں گھنٹوں کیوں نہ دیکھا کرتی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک کمرے کے بے حد چھوٹے اور نسبتاً گندے فلیٹ میں رہتا تھا، جس کے ایک کونے میں کچن تھا اور دوسرے کونے میں واش روم۔ بیڈ کمرے کے دروازے کے عین سامنے تھا۔ ایک کھڑکی تھی جس کے آگے کرسی رکھی رہتی تھی۔ اس کرسی پر کھڑے ہو کر آلیان کھڑکی سے سر ٹکا کر اپنی ماں کی راہ دیکھا کرتا تھا۔ مارگریٹ کے انتظار میں اس نے اپنی آنکھوں کو بہت تھکایا تھا۔ کمرے میں کچن اور واش روم کی بو ہمہ وقت رچی رہتی تھی، لیکن یہ فلیٹ اس وقت مہک اٹھتا جب مارگریٹ آ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیتی۔ مارگریٹ ایک اسپتال میں صفائی پر مامور تھی۔ اس کے جسم سے کئی طرح سے کیمیکل کی بو آتی، مگر یہ بو آلیان کے لیے دنیا کی بہترین خوشبوؤں سے بڑھ کر تھی۔ وہ صرف اس کی ماں نہیں تھی، اس کا سب کچھ تھی۔ مارگریٹ جوزف مسکرانے کی کوشش کیا کرتی تھی، لیکن وہ ایک بری اداکارہ تھی۔ اس نے زندگی کو زندہ دلی، ہمت اور جواں مردی سے گزارنے کے کچھ اقوال رٹ رکھے تھے۔ وہ انہیں ہر روز دہراتی اور مسکرانے کی بھدی اداکاری کرتی، اپنے کام پر چلی جاتی، مسکرا کر گھر کا دروازہ بند کرتی، کھولتی، دن کرتی، رات کرتی، روز کی بس یہی اداکاری۔ زندگی اقوال پر کامیاب ضرور کی جا سکتی ہے، پر خوش تالے نہیں۔ ایسی زندگی کو سیاہی سے تو بچایا جا سکتا ہے، لیکن سترنگی نہیں رنگا جا سکتا۔ یہ دھنک جلی تو ہو سکتی ہے، دھنک ڈلی نہیں۔ پھر تو اس زمرے کی صورت اختیار کر لیتی ہے جو دل کے کانوں کے پردے پھاڑ ڈالتی ہے۔ ایسی زندگی زندگی تو نہیں ہوتی، کیونکہ وجود میں دھرا لوتھڑا چت ہو جاتا ہے۔ یہ لوتھڑا جو دل ہے اور جس دھوکے باز بزدل کا کوئی علاج نہیں، یہ غداری کرتا ہے اور اس غداری پر اسے موت کی سزا ملتی ہے۔ تو مارگریٹ اقوال پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتی رہی اور لحاف میں منہ دے کر روتی رہی، کیونکہ اس نے زندگی کی ایک فاش غلطی کر ڈالی تھی۔ اس نے ایک مسلمان سے محبت کر لی تھی، ایک ایسا لبنانی مسلمان جو وہاں کام کے لیے آیا تھا، پونڈز کے لیے، محبت کے لیے نہیں۔ وہ اس روایت کا پاسدار تھا کہ سفر کے دوران گاڑی کے نئے اور انوکھے اسٹیشنوں پر رک جانے کو دل پر نہیں لینا چاہیے۔ سفر میں اسٹیشن تو آتے ہی رہتے ہیں، تو کیا سفر کو ہی روک دیا جائے؟ وہ سمجھدار تھا، اس نے سفر کو نہیں روکا۔ نیلی آنکھوں، پری چہروں سے تو دنیا بھری پڑی ہے، کس چیز کی کمی ہے اس جہان میں؟ پھر ایک انسان کے لیے زندگی تباہ کر لینا کہاں کی روایت ہے؟ اگر ہے بھی تو یہ سب پرانی کہاوتیں ہوں گی، قدیم قصے کہانیاں۔ اس کی 6 سالہ زندگی اپنی ماں کی دبی دبی سسکیاں سنتے گزری۔ وہ سمجھتی تھی وہ سو رہا ہے، پر ایسی آنکھوں کے سائے تلے سو جانا گناہ کے مترادف ہے۔ وہ دن بھر کام کرتی، رات بھر روتی۔ ایسی حالت میں وہ زیادہ دیر تک زندہ کیسے رہتی؟ کیوں کر زندہ رہتی؟ جو انسان کچن میں کام کرتا، بیڈ پر لیٹا، کھڑکی میں کھڑا، ہر حالت میں صرف انتظار کے مجسمے میں خود کو ڈھالتا چلا جائے، وہ زندہ رہ کر زندہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ ایسے انسان کو تو جلد مر جانا چاہیے۔ اس کا لوتھڑا دل خون بنانے کے بجائے خون ابلنے لگے، ایسے لوتھڑے کے مالک کو جلد ہی مر جانا چاہیے۔ وہ پہلی تکلیف دہ یاد جو آلیان سے جدا ہونے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتی تھی، کچھ یوں تھی کہ کمرے کی واحد کھڑکی کے آگے رکھی کرسی پر وہ کھڑا، نیچے جھانک کر اپنی ماں کو تلاش رہا ہے۔ نیچے ایک مصروف سڑک تھی جس پر چھوٹی چھوٹی کئی دکانیں اور سٹورز واقع تھے۔ مارگریٹ تھکی تھکی سڑک پر چلتی اسے نظر آئی۔ وہ اندر آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی، پھر چل کر اس کے پاس آئی اور وہی اپنی اداکارانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کرسی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ تم بہادر ہو نا؟ مارگریٹ نے ایک اچھی مسکراہٹ سجا کر پوچھا۔
جب آلیان تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے کئی سالوں تک خود کو ہڑبڑا کر اٹھتے اور کہتے سنا، نہیں میں بہادر نہیں ہوں۔ دو تنہا لوگ جب ایک دوسرے سے یہ پوچھنے کی جرت کرتے ہیں تو حقیقتاً وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تیار ہو جاؤ، تم بہادر ہو یا نہیں، تمہیں بہادری دکھائی ہوگی، تلخ حقیقتیں تمہاری رسیلی زندگی میں گھلنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا تم بھی تیار ہو؟ اپنے لبنانی باپ کی سی آنکھوں سے وہ مارگریٹ کو دیکھنے لگا۔ ہاں کہ نہ؟ ماما پاپا کے پاس جا رہی ہیں؟ مارگریٹ نے اس کے گال پر پیار کیا اور کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھا، وہ ایک بری اداکارہ تھی، زیادہ دیر تک مسکرا نہ سکی۔ پھر بہت دیر کے بعد وہ وہاں سے ہٹی اور ایک چھوٹے سے بیگ میں اس کے کپڑے رکھنے لگی۔ ایک دوسری سفری بیگ میں اس نے اپنی ایک جینز اور 2 شرٹس رکھی۔ دونوں بیگ اٹھا کر اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے اپنی دوست کے پاس لے آئی اور اس کی گال چوم کر چلی گئی۔ مارگریٹ چلی گئی اور کتنی ہی صدیوں بعد واپس آئی، اتنی صدیوں بعد کہ آلیان نے جان لیا کہ اس کی ماں سوتے جاگتے، کام کرتے، خاموش بیٹھے سسکتی کیوں رہتی تھی، اور مسکرانے میں وہ اتنی بری اداکارہ کیوں تھی، اور یہ بھی کہ اس کی نظریں کن ویرانیوں میں بھٹکا کرتی تھیں، اس کے وجود سے آہیں کیسے اور کیوں کر نکلا کرتی تھیں، اور وہ ایک قبر بنی قبرستان کیوں لگنے لگتی تھی، اور کرب کی جڑیں اس کے اندر سے پھوٹ کر تناور درخت بناتی جنگل جنگل کیسے ہو جایا کرتی تھی۔ جب وہ آئی تو وہ سوسن آنٹی کے گھر کے پچھواڑے میں ایک طرف بیٹھا کھیلنے والے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان بچوں نے کئی بار اسے اپنے ساتھ کھلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی ماں پر ہی گیا تھا۔ وہ ایک برا کھلاڑی تھا، وہ کھیل کو کھیل نہیں سکتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے جیسے اسے خبر ہو گئی کہ اس کی ماں کہیں اس کے قریب ہے، وہ گھر کے اندر آیا۔ دور سے ہی اس نے مارگریٹ جوزف کی ہچکیوں کو سن لیا۔ وہ ساری اداکاری کو بالائے طاق رکھ کر رو رہی تھی۔ ہاں، وہ مجھے نظر آ گیا تھا، وہ مجھے مل گیا تھا۔ 3 ہفتے میں اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہی۔ اس کے دوست نے کہا مجھے چند ماہ بھی رکنا پڑے تو میں وہیں رکوں، وہ وہیں ملے گا، اور وہ مل گیا۔ اور اس نے جیسے مجھے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا، مجھے اندیکھا کر کے وہ تیزی سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی، لیکن اتنی جلدی نہ جانے وہ کہاں گم ہو گیا تھا۔ سڑک پر ادھر ادھر بھاگتے میں چلا رہی تھی، اور سوسن، پھر بھاگتے بھاگتے میں نے خود کو گرا لیا کہ شاید کسی کونے میں خود کو چھپا کر مجھے دیکھتے وہ مجھ پر ترس کھا کر آ ہی جائے۔ میں گری ہی رہی اور روتی ہی رہی، لیکن وہ نہیں آیا، نہیں آیا وہ۔ اگلے دن وہ میرے ہوٹل آیا۔ دیکھو کتنا آسان تھا اس کے لیے مجھے ڈنمارک میں ڈھونڈ لینا، اور میں اتنے سالوں میں سے دنیا بھر میں نہ ڈھونڈ سکی۔ میں بہت ناکارہ، بہت بیکار ہوں نا سوسن۔ جانتی ہو، میرے 2 گھنٹے رونے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ پچھلے 4 سالوں میں نے کیسے کیسے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کس کس شخص کے پاس اس کا پتہ پوچھنے کے لیے گئی، خدا کے آگے کیسے کیسے گڑ گڑاتی اور اسے یاد کر کے کیسے کیسے روتی رہی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے جیب سے کاغذ نکالا اور کہا، یہ تمہاری طلاق کے کاغذ ہیں، میں نے اپنی مذہبی اسکالر سے اس کی تصدیق کروا لی ہے، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن مجھے ہے، تم دستخط کر دو۔ پھر اس نے ایک لفافہ میرے آگے کیا اور کہا، یہ لو پیسے اور واپس جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، لعنتی کافر عورت۔ میں اسے کیسے کیسے یاد کرتی رہی اور روتی بھی لگتی رہی۔ ان قصوں کو سن کر وہ مجھے طلاق دے رہا تھا، اس کے لیے میں خدا کے آگے کیسے کیسے گڑ گڑائی، یہ سن کر وہ مجھے لعنتی کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا جو اس نے کافر عورت سے شادی کر لی، وہ تعلق ایک لعنت تھا۔ میں سوسن، اس نے کہا، میں ایک لعنت ہوں، میں، خدا نے مجھے بھی بنایا اور اسے بھی۔ کیا خدا لعنتیں بناتا ہے؟ کیا خدا ایسا ناانصاف ہے کہ ایک کو اس جیسا انسان بنایا ہے اور ایک کو مجھ جیسا؟ اس نے کہا میں ایک کافر عورت ہوں۔ وہ کافر کسے کہتا تھا؟ خدا کو نہ ماننے والے کو، خدا کو چھوڑ دینے والے کو؟ اور ایک انسان کو نہ ماننے والے کو کیا کہتا ہے وہ؟ بیوی کو بے آسرا چھوڑ دینے والے کو کس نام سے یاد کرنا چاہے گا وہ؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے مجھے گالیاں دیں، میرے مرحوم والدین پر الزام لگایا کہ میں ان کی حرام کی پیداوار ہوں، میں سرتاپا حرام ہوں، میری رگوں میں ناجائز اور گندا خون ہے، میں اور میرے آباء و اجداد شراب پیتے رہے ہیں، میرے والدین کو شادی کی کیا ضرورت رہی ہوگی، میں گندے غلیظ مغربی معاشرے کی پیداوار، کیسے کیسے گل نہیں کھلا چکی ہوں گی۔ وہ گالیاں دیتا رہا اور مجھے بتاتا رہا کہ میں کیا ہوں۔ وہ مجھے جتا رہا تھا کہ مجھے چھوڑ آنے کی اصل وجوہات کیا تھیں۔ وہ میرا کافر ہونا تھا، غیر مذہب ہونا تھا۔ پھر اس نے میرے خدا کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ دراصل کس کا مذہب سچا ہے۔ خدا کو سچا ثابت کرنے کے لیے میں ڈنمارک کی حکومت کو اپنے اور اس کے تعلق کو لے کر درمیان میں نہ لے آؤں، یا برطانیہ کو۔ وہ مجھ پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ اپنی بات میں وہ کس قدر سچا ہے۔ وہ ایک سچے مذہب کو ماننے والا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر اس کا مذہب اتنا ہی سچا ہے، اچھا ہے، تو ایسے سچے مذہب کے کس حکم کے تحت وہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے؟
سوسن مذہب کس کا سچا ہے؟ اس کے لیے تو آپ کو خود کو سچا ہونا پڑتا ہے نا. پہلے تو خود کو مکمل کرنا پڑتا ہے، ورنہ مذہب کون سا مذہب ہے جو یہ سب کرنے کی تعلیم دیتا ہے جو وہ میرے ساتھ کر رہا تھا؟ وہ سوسن کے ہاتھ پکڑ کر اس سے سوال کرنے لگی.